آئیے قبل اس کے کہ ہم کلیدی خطاب سماعت کریں، ہمارے درمیان اسٹیج پر شہر عزیز کے موقر علماء کرام ذمہ داران بھی تشریف فرمائے ہیں۔ ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے بھی کچھ تاثرات کو سماعت کر لیں۔ سب سے پہلے میں وفاق المدارس کے سیکریٹری، جامعۃ الطیبات کے ناظم حضرت مولانا عرفان الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، میں ان سے درخواست کرتا ہوں آپ اپنے متعینہ وقتوں میں اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم اساطین علم فضل و نظماء و ناظمات مکاتب و معلمات مکاتب، سب سے پہلے میں حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور جنرل سیکریٹری وفاق المدارس والمکاتب مالیگاؤں کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک کثیر المقاصد وفاق کا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء فرمایا، اور پھر انہوں نے ہم مدارس کے ذمہ داروں کو مدعو فرما کر کئی مشاورت کے بعد استاذ الاساتذہ استاد محترم حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی عمت فیوزہم کی زیر سرپرستی وفاق المدارس والمکاتب تشکیل دیا، اور اپنی عدیم الفرصتی کے باوجود اس غیرہ قدر اور اہم ذمہ داری کو بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس سے قبل کئی اہم اور کامیاب پروگراموں کے انعقاد کے بعد آج ہم اس افادیت سے پر اور اہم پروگرام میں شریک ہیں۔ آج کا یہ پروگرام اس معنی میں کافی اہمیت کا حامل ہے کہ مکاتب کی معلمات، جن کے سائے عاطفت میں اور جن کی گودوں میں قوم کے بچے اور بچیاں تعلیم و تربیت پاتی ہیں، خود ان کا بھی تربیت یافتہ ہونا اشد ضروری ہے۔ ہر کے او گم شد تیرا رہبری کند۔ الحمدللہ ماضی کے مقابلے میں اب مکاتب کا معیار کافی قابل ستائش ہے، تاہم اور بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ماہرین علم و فن اس محفل میں اپنی گراں قدر نصائح عالیہ سے نواز رہے ہیں اور معلمات کی رہبری فرما رہے ہیں۔ عرصہ دراز سے میرے دل میں ایک بات کھٹک رہی تھی، آج اس کا میں اظہار کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مکاتب کو مکاتب کے انداز سے چلایا جائے، نہ یہ کہ بڑے مدارس اور جامعات کے انداز میں۔ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے گلی محلے میں مکتب چل رہا ہے، اس میں عربی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اور 2-3 سال میں عالمہ کا کورس مکمل کر کے عالمہ بنا دیا جاتا ہے طالبات، جبکہ اہل علم اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ عالم کا کورس لڑکوں کے مدارس میں 7 سے 8 سال پر مشتمل ہے، اور لڑکیوں کا عالمہ کا کورس 5 سال میں سمٹا گیا ہے۔ ان 5 سالوں میں بھی ہم مطمئن نہیں ہیں۔ چہ جائے کہ یہ لوگ 3 سالہ کورس چلا رہے ہیں، وہ کس طرح مطمئن ہیں؟ ہمارے مدرسے جامعۃ الطیبات میں ابتدائی دینیات کا کورس 3 سال پر مشتمل ہے، اور عربی عالمہ کا کورس جو ہے وہ 5 سال پر ہے، تب جا کر ہم کچھ کوالٹی پیش کر پاتے ہیں۔ بہرحال ایسے مدارس جو اتنے کم وقفے میں عالمہ کا کورس چلا رہے ہیں، بہت افسوسناک بات ہے۔ اس سے باصلاحیت علماء
اور عالمات ناپید ہوں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے یقبض العلم بقبض العلماء، علم جو ہے علماء کے اٹھنے سے ختم ہو جائے گا۔ اگر باصلاحیت علماء اور عالمات ناپید ہوں گے تو علم اٹھتا چلا جائے گا، اور یہ قرب قیامت کو دعوت دینا ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے، مجھے ایک بات یاد آئی، مجھے ایک مدرسے میں ایک مکتب میں وزٹ کرنے کا موقع ملا۔ میں نے معائنہ بک پر ان کی خدمات کو سراہنے کے بعد مشورہ تحریر کیا کہ بنیادی عقائد اور تعلیم و تربیت دینے کے بعد اونچی تعلیم کے لیے بڑے مدارس اور جامعات میں طلباء اور طالبات کو بھیج دیں، یا کسی مدرسے سے الحاق کر لیں جہاں برسوں سے تجربے کار علماء اور عالمات درس و تدریس میں منہمک ہے۔ اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے، اور اس سے یہ نقصان کا اندیشہ ہے کہ اچھے طلباء اور طالبات بڑے مدارس اور جامعات کو مہیا ہونے بند ہو جائیں گے، اور سہولت پسندی والا علم گلی محلے میں جو عربی کے کورس چلا رہے ہیں اسی میں وہ رہ جائیں گے، اور اسی پر اکتفا کر کے وہ مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ اور مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں نے بہت پہلے مولانا مفتی محمود صاحب بارڈولی کی ایک کیسٹ سنی تھی، اس میں انہوں نے ایک مکتب میں شرکت کی تھی اور قرآن پاک کے اوپر بہت بہترین بیان کیا تھا انہوں نے، مگر اس میں انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی، جب دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے انعامات اور بہت بڑے انعامات سے نوازا جا رہا ہے اور مکتب کی شکل ہے، تو انہوں نے یہ رائے اور مشورہ دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ مکتب کو مکتب کے انداز سے چلایا جائے، بنیادی عقائد، بنیادی تعلیمات، ایمانیات پر محنت کرایا جائے، قرآن پاک کی اصلاح کرائی جائے، نہ یہ کہ بڑے مدارس اور بڑے جامعات کی طرح سے بڑے بڑے چندے کیے جائیں، بڑے بڑے انعامات دیے جائیں، جس سے امت کا ایک بڑا پیسہ جو ہے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی الگ چیز ہے، مگر اس میں غلو کرنا یہ نامناسب ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھ سے پیش رو مقررین نے اور ماہرین علم و فن نے، خصوصاً مولانا امیر الجبار صاحب اور مفتی حامد ظفر صاحب نے گرا قدر نصائح عالیہ سے نوازا ہے۔ میں اپنی تمام معلمات سے درخواست کروں گا جو آئی ہوئی ہیں وہ اس پر عمل پیرا ہوں اور اپنے پلو میں باندھ لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ یہ جامعۃ الطیبات کے ناظم تھے حضرت مولانا عرفان الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ ان کے والد صاحب اور ان کی والدہ گلشن آپا کے نام سے ہمارے شہر کی ایک بہت ہی پرانی معلمہ گزری ہیں، ماشاءاللہ ان کی بہت خدمات رہی ہیں، ان کے والد صاحب کی، ان کے بڑے بھائی کی بھی بڑی خدمات رہی ہیں، ماشاءاللہ مولانا بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا نے جو باتیں کہی ہیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔